پیدا ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ نہ رہے۔ مقصد میرا تو یہ ہے جھاڑو کی طرح وہ جو رستے میں مٹی ہے، رستے میں پتھر ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے اس کو دور کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے پھر رستے پہ چلنا، چل کوئی نہیں سکتا آپ کی جگہ، چلنا آپ ہی نے ہے۔ ہاں رستہ بتایا جا سکتا ہے، رستے سے رکاوٹیں دور ہو سکتی ہے، مدد ہو سکتی ہے اور رہنمائی ہو سکتی ہے، چلنا خود ہی ہے۔ کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں تشریف لائے، اگر دوسروں کی جگہ چل سکتے تو سارے انبیاء ساری اپنی امتوں کو جنت میں لے جاتے، لیکن کیونکہ وہ راہبر تھے، انہوں نے دعوت دی، جنہوں نے قبول کر لی وہ چل پڑے، جنہوں نے نہیں وہ نہیں چلے، وہ محروم رہ گئے۔ تو اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جاری ساری ہے، تو اب تو پھر اولیاء رہ گئے، تو وہ بھی ان کے نمائندے بن کے یہی کام یعنی کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو رہنمائی، اور جو وحی کے ذریعے پیغامات آ گئے حضور علیہ السلام پر قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس کو دوسروں تک پہنچانا اور ان کو بتانا، اور یہی چیز ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال جب تک آپ سوچ رہے ہیں کچھ پوچھنا ہے، میں چند چیزیں آپ کو بھی ارشاد کر دوں۔ دیکھیں یہ نماز کے جو روحانی پہلو آپ سیکھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ خشوع نہ حاصل ہو تو وہ نماز بندے کو رب تک نہیں پہنچاتی۔ لیکن اس کے جو کچھ ظاہری پہلو بھی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو آتے ہیں، لیکن میں پھر بھی دہرا رہا ہوں، مطلب یعنی پتہ چلے، اس کو کہتے ہیں فقہی پہلو۔ اس میں بھی چند جو فرض واجب درجے کی چیزیں ہیں وہ ہر ایک کے لیے پتہ ہونا ضروری ہے، وہ نہ ہو تو پھر بھی ترقی بندہ نماز میں نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ غسل کے فرض بندے کو پتہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر اس کا جسم ہی پاک نہیں ہونا، جسم پاک نہیں ہونا تو روحانیت کیا ملے گی۔ تو وہ کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، بس 3 فرض ہے غسل کے، کہ جب بھی غسل کریں، ایک تو اپنی مرضی کا غسل کرتے بندہ ہاتھ دھوئے استنجا کیا، ایک ہے سنت طریقہ، ایک ہے فرض چیزیں۔ تو سب سے پہلے فرض تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، ورنہ جسم جو ہے وہ پھر پاک نہیں ہوتا۔ تو فرض جو ہے وہ 3 ہی ہے، ایک ہے منہ کے اندر جس طرح کلی کرتے ہیں، لیکن اس فرض میں فرق یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دانتوں کے درمیان بھی اگر کوئی چیز ہے اس کو نکال لیں، اور گلے تک جس طرح غرارہ کرتے ہیں وہاں تک پانی پہنچانا، مطلب یعنی یہ سارے منہ کے اندر صحیح طریقے سے، تو اس کو غرارہ کرنا، کلی کرنا صحیح طریقے سے یعنی وہ بندہ کر لے، فرض پورا 3 دفعہ کرے گا تو سنت ہو جائے گا یہ چیزیں۔ تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا اس کا وہ فرض یعنی غسل پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا جو ہے ناک صاف کرنا، اور پانی اور ناک کی جو ہے وہ یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچانا، جہاں سخت ہڈی شروع ہوتی ہے نرم ہڈی ختم ہوتی ہے، وہاں تک پانی جائے اور واپس بھی آئے۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو کئی لوگ یہاں سے رکھ کے سانس کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں اوپر تو وہ چلا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اور کئیوں کا نہیں جاتا کسی وجہ سے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے ہاتھ رکھ کے صرف تھوڑا سا منہ ایسے اوپر کرے تاکہ اوپر پھر نیچے کر لے تاکہ پانی اوپر جا کے، اور اگر ناک میں کوئی چیز لگی ہو تو وہ اتار لے، وہ صاف کر لے پیپر سے، انگلی سے، جیسے بھی جو ہے وہ، تاکہ وہ خشک ہو کے یہ نہ ہو کہ وہ پھر حصہ اس کا جو ہے وہ خشکی رہ جائے۔ تو یہ، اور تیسرا فرض جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ پانی پہنچانا، پانی بہانا وہ ضروری ہے، خاص طور پر خطرہ ہو جن چیزوں کا جو وہ خشک رہ جانے کا، مثلا کانوں کے اندر جہاں خشک رہ سکتی ہے جگہ، انگلیوں کے درمیان، پاؤں کے انگلیوں کے درمیان جو ناف ہے، بعض دفعہ یہ چیزیں، تو ان کا خیال کر کے پانی۔ تو یہ ہو گیا غسل جو ہے یعنی فرائض غسل کے، کم از کم اس کا جسم آپ پاک ہے۔ باقی سنت طریقہ ہے وہ تفصیل سے علماء سے پاس بیٹھ کے یعنی مستحب طریقہ ہے وہ سیکھ لے، وہ بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں، 5 سنتیں ہیں یعنی غسل کی، اپنا ہاتھ اپنا دھونا، استنجا کرنا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اور 3 دفعہ پورے جسم پر جو ہے
یعنی پانی بہانا، تو اس طرح پھر مستحبات ہیں، پر اب ضروری وہ فرض اور واجب ہوتی ہیں چیزیں۔ دوسرا جو ہے وہ اس کے جو وضو کے فرض ہیں یہ بھی بندے کو پتہ ہو۔ اب وضو کے فرض تو 4 ہی ہیں، باقی جو ہے پھر وہ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات۔ پہلا ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اوپر سے جہاں یہ پیشانی ہے، اور نیچے تک جہاں آپ کی گردن کے ساتھ تھوڑی ملتی ہے وہ اور ایک کان کی لوگ سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرے میں۔ اب کئی لوگ ہیں وہ ادھر دھو لیتے ہیں، وہ اوپر نہیں کرتے، کئی نیچے نہیں جاتے، کئی کہ یہ کانوں کی لو جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، وہ ادھر کر لیتے ہیں جلدی جلدی، تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے دوسرا فرض ہے کہ بازو یعنی یہاں کونی سمیت جو ہے پانی بہے، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے، مطلب ویسے کرے تو فرض تو پورا ہو جائے گا، لیکن طریقہ جو ہے مطلب لے کے پانی ایسے آئے اور واپس بھی جائے، مطلب ہے کہ یعنی وہ پھر مل لے اگر خطرہ ہے ابھی، تاکہ وہ خشک ہو جائے، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ اسی طرح جو ہے وہ کر کے تاکہ صحیح طریقے سے۔ اب رہ گیا مسح، سر کا مسح، وہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، تو مسح جو ہے سر کا کرنا ہے، منہ آدھے لوگ منہ کا مسح کر لیتے، پیشانی، وہ پانی ادھر ہی چلا مشتمل ہو جاتا ہے، مطلب یہاں سے پانی لیا اور ادھر سے شروع کر لیا، ادھر سے شروع کریں گے اس کا مطلب چہرے پر ہی آپ نے پانی لگا دیا، اب وہ مسح کے لیے تازہ پانی کہاں گیا؟ تو وہ مسح جو ہے وہ ادھر سے، یعنی یہاں یہ حد ہے، ادھر سے شروع کرنا ہوتا ہے جہاں سے سر شروع ہوتا ہے وہ سر کا مسح ہے، پیشانی تو دھو لیا آپ نے یہاں، اور وہ بہتر ہے سارے سر کا کر لے تاکہ برکت ہو جائے سنت کی بھی، وہ تفصیل سے آپ سیکھ 3 انگلیاں لے کے ایسے پیچھے جانا، پھر کانوں کا مسح کرنا، یہ سنتوں میں آتا ہے۔ بہرحال جس نے ہاتھ بھی پھیر لیا اوپر اس کا وہ مسح جو ہے وہ ہو گیا اپنا، اور اس کے بعد جو ہے پاؤں اپنا دھونا، یعنی ٹخنوں سمیت صحیح طریقے سے۔ یہ ہو گئے غسل کے، وضو کے فرض، غسل کے فرض، یہی ضروری چیزیں ہیں، ایک دوسرے یہ زبانی ہونی چاہیے، باقی مستحبات مکروہات جو تفصیل ہے وہ تو زیادہ تعداد میں وہ نہ بھی یاد ہوں، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے ضروری چیز ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، فقہی فرائض، اس میں ایک تو جس طرح آپ نے ابھی سیکھ لیا، یعنی جسم پاک ہونا، وضو ہونا، کپڑا پاک ہونا، اور جگہ پاک ہونا، منہ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہونا، اس طرح کی یہ چیزیں، اور پھر اندر کی جو فرائض ہیں نماز کے، قیام ہے، اتنی قرات کرنی ہے، اور یعنی رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر ان کی حیت جو ہے وہ پتہ ہو صحیح طریقے سے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جو قرات جو ہوتی ہے، یعنی بندے نے نماز پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی آپ کو وقت ملے گا تو 5 7 بندوں کا حلقہ بن کے، جس کو ایک کو صحیح آتی ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ نے سنا لے، کوئی تھوڑی بہت غلطی ملتی ہو وہ اپنا نکل جائے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باقی طریقہ جو ہے حیت جو ہے نماز کی، کہ کس طرح ہاتھ اوپر ہوں، کس طرح کہاں باندھنے ہیں، یہ تو کوئی ایک بندہ آ جائے تاکہ تھوڑا دیکھ لیں، دوسرے آپ تشریف لے آئیں تاکہ وہ یہ تو کھانے سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو پہلے تو جو ہے قبلہ کی طرف، یہ تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے کھڑے ہیں، قبلہ تو ادھر ہے، تو جو پاؤں ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، اکثر بندے ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسے رکھ لیتے ہیں، ایسے کوئی بہت چوڑے رکھ لیتے ہیں، کئی بالکل بند کر لیتے ہیں۔ تو پاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی ایک بالش یا 4 انگلوں کے مطلب اتنا کو فاصلہ ہو اور سیدھے ہوں، یعنی بالکل قبلہ کی طرف، کیونکہ نماز میں ہر چیز عبادت کر رہی ہے، پاؤں بھی عبادت کر رہے ہیں، پاؤں کا قبلہ بھی وہ ادھر ہی کعبہ شریف کی طرف، تو جیسے انہوں نے اب رکھے ہیں سیدھے، اور سیدھے کر لیں ایسے قبلہ کی طرف جو ہے۔ بعض دفعہ عمر جو گزرتی ہے بندے کی عادت، اس کی ہڈیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں، وہ کرے بھی تو نہیں ہوتی ہیں، چلو وہ اس کی تو مجبوری ہے،
لیکن جو ہے جن کی ابھی تازہ تازہ ہڈیاں ہیں، نرم نرم ہیں، وہ تو کوشش کریں کہ غلط عادت نہ پڑ جائے، تو سیدھا پاؤں کی طرف جو ہے سیدھا۔ اس کے بعد جو ہے یعنی ہاتھ جو ہے وہ ذرا نیت کی تھا، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کانوں تک کی حد تک ٹچ کریں یا نہ کریں، لیکن اس حد تک جو ہے وہ جانا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جس طرح وہ فرما رہے ہیں، ہاں ایک منٹ ذرا قریب وہ ہاتھوں کا بتا لیں، ہاتھ کی انگلیاں نہ بالکل کھلی ہوں نہ بالکل بند ہوں، نیچرل جس طرح عام طور پر انگلیاں ہوتی ہیں، اور ہاتھوں کا بھی قبلہ کی طرف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ہتھیلیاں جو ہیں ایسے نہیں کرنا، مثلا کئی لوگ ہیں وہ اللہ اکبر، تو وہ قبلہ ادھر تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کی طرف انہوں نے کیا، وہ قبلہ تو ادھر ہے، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، کوئی ایسے کر رہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیں جس طرح مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تو امام ابو حنیفہ کا جو طریقہ ہے جو انہوں نے سنت سے لیا تو وہ یہ، یعنی قبلہ کی طرف بالکل ہاتھ جو ہے یا ہتھیلیاں بھی قبلہ کی طرف بھائی دیکھ رہی ہوں، اور وہاں ہاں اس کے بعد باندھ لینے ہیں۔ جی اب بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کرتے ہاں 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 صحیح بالکل، ہاں آپ باندھیں پھر میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں انہوں نے ہاتھ وہاں سے لے کے ادھر باندھ لیے، تو ایسے نہیں کرنا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہاتھ چھوڑ کے پھر باندھنا نہیں، مطلب یہ۔ اور انگلیاں ان کی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، بھائی یہ جو چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کے ساتھ پکڑنا ہے، یہاں سے نہیں پکڑنا، یہاں سے نہیں، یہ جو کلائی ہے ادھر سے دونوں، اور تین انگلیاں یہ سامنے جو ہے وہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تین انگلیاں سامنے رہے بننا یہ۔ تو یہ ہو گیا یعنی قیام کا طریقہ، اور نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو۔ اب کئی لوگ ہیں وہ یہاں باندھ لیتے ہیں ہاتھ، اب وہ کسی امام کسی فقہ میں وہ نہیں، چلو یہاں والا پھر جو ہے امام شافعی کے نزدیک ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ہمارا جو طریقہ ہے امام ابو حنیفہ کا وہ ناف کے نیچے ہے۔ اب یہ جو پیٹ پر جو لوگ باندھتے ہیں وہ کسی کے پیچھے بھی نہیں چل رہے، وہ خود ہی امام ہے، نہیں یعنی انہوں نے اپنی فقہ بنائی ہوئی ہے، تو پیٹ کے اوپر نہیں باندھنا، یا ناف نیچے باندھیں، یہ طریقہ ہے، یہ ناف کے بالکل جو ہاں رکوع کا جو ہاں دیکھیں جس طرح ان کی پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہے، اور پیٹھ سیدھی رکھنی ہے، بہت زیادہ نیچے بھی نہ ہو سر، اور جو ہے نگاہ جو ہے وہ بھی پاؤں پہ ہو۔ انگلیاں ان کی دیکھیں بھئی ایسے لگے کہ گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور انگلیاں جو ہیں بہت زیادہ بھی پھیلی نہ ہوں اور بند بھی نہ ہوں، انگلیاں کا رخ بھی نیچے یعنی اپنا جس طرح ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب سجدے کے بارے میں وہ آپ کو سجدہ کر کے سجدہ بھی کر کے بتا دیجیے۔ یہ جو ہے نا سجدے کا آپ دیکھیں، ہاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بالکل صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہاں سجدے کا آپ نے دیکھا کہ پہلے گھٹنے لگے ان کے، پھر جو ہے ہاتھ لگے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے ناک، اور پھر جو ہے وہ اپنا پیشانی، اور جب اٹھنا ہے تو الٹ ہو گیا، پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر گھٹنے، پھر جو ہے چیز، اور پاؤں ان کے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھے تھے۔ جی جی کانوں کے برابر ہو یا آگے پیچھے ہو؟ ہاں میں بتاتا ہوں، ہاتھ جو ہیں سجدے میں وہ کانوں کے پاس، یعنی کانوں سے اگر کوئی چیز گرے تو وہ سمجھے ہاتھوں پہ ہی گرے، یعنی بہت زیادہ پھیلے نہ ہوں، اور سجدے میں ہاتھ سیدھے ہوں، یعنی قبلہ کی طرف پھیلے نہیں۔ رکوع میں پھیلنا ہے، ادھر نیچرل یعنی فطری ہے، اور سجدے میں سمجھ لیں کہ بالکل سیدھا اس طرح جو ہے اپنا، ہاں بند، بالکل بند جو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے پیچھے بھی جو پاؤں تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان میں جو فاصلہ تھا وہ اپنا رکھا ہوا تھا،
اور آپ کو تو نہیں نظر آ رہا، مجھے نظر آ رہا تھا کہ یعنی انگلیاں بھی سجدہ جب بندہ کرے تو قبلہ کی طرف، یعنی پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا اور دوسری جتنی ہو سکتی ہے آسانی سے، کئی لوگوں کے نہیں بھی ہوتی تو چلو، لیکن انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی، اور کوشش یہ کرے. اور جب تشہد میں بیٹھے وہ طریقہ آپ کو اکثر لوگوں کو وہ بھی دکھا دے، ایسے اس طرف منہ کر کے بیٹھ جا کہ وہ پاؤں دیکھ لیں بھائی کیسے اتحیات بیٹھنا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. ہاں یہ پاؤں کھڑا ہو دایاں، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کی بھی کوشش کرنی، انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں، یعنی ایسے سیدھا نہیں پاؤں، کہیں جتنا بندہ کر سکتا ہے، مثلا انگوٹھا ہی ہو گیا، یا یعنی جب بندہ بیٹھا ہے تو دایاں پاؤں تو کھڑا ہو گیا نا جس طرح انہوں نے کھڑا کیا، اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بالکل ایسے بھی نہیں، کوشش کرنی بھائی تھوڑی سی ٹیڑھا بھی ہو جائے، انگلیاں جو ہے اس طرف جو ہے. تو یہ چیزیں ماشاء اللہ پاک جزائے خیر دے. اسلام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا، میں بیسیکلی امام ہوں. جی جی ہاں فرمائے. تو وہ اسلام کے بارے میں اکثر دوست جو ہے نا ایسے کہا کہ اسلام کا، ہاں اس طرف ان کو بھی نظر آئے جی. ہاں دیکھ لیں بھئی اس طریقے سے نہیں سلام پھیرنا. بعض لوگ جو ہے نا ایسے تو نہیں کرتے کہ اسلام کے لیے ایسے ہاں وہ کاٹ دیتے ایسے کرتے. جی جی اسلام کرنا دوسرے مقصود ہوتا ہے جو جی ساتھ والے جماعتی ہیں یا ہاں ہاں ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے سلام کرنے کے لیے، صرف آپ کا سلام دعا ہے وہ اپنا پہنچ جائے گا. ویسے سجدے سے اٹھتے ہیں نا کچھ لوگ، جب ایسے اٹھتے ہیں نا پہلے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں ایسے، پھر آپ باندھتے ہیں. ہاں بیٹھے میں آپ بتا ہوں، کئی لوگوں کے کپڑے اٹک جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. دیکھیں اس کے لیے بھی مسئلہ، دو ہاتھ سے کپڑا ایسے کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی اگر کسی کا ہو گیا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے معمولی مطلب اپنا کر لے. دونوں ہاتھ سے ایسے جو لوگ سیدھے کرتے ہیں نا وہ یہ مکروہ ہے، اور اگر وہ زیادہ کریں گے تو یہ نماز بھی خراب ہو سکتی ہے، یعنی وہ عمل کثیر بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن جو ہے ایک ہاتھ سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ کر لیں. صحیح بیٹھے تشریف رکھیں. یہ باقاعدہ مسئلہ بیان ہے کتابوں میں کہ بھئی ٹانگوں کو برابر رکھنا، یہاں تک کہ وزن بھی برابر ہو. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وزن بھی بھئی ایسا نہیں بھئی ایسے تھوڑا کر کے ایسا، وہ نماز میں ہلنا نہیں، مطلب ایسے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے میں نماز میں کھڑی تھیں تو اور حضرت ابوبکر صدیق باہر سے آئے، اور نماز میں جیسے بندہ لطف آ رہا ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت ہلنے کی عادت ہوتی ہے، تو فرما رہی تھی میں ایسا کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے اتنا سخت ڈانٹا کہ قریب مجھے تھی کہ میری نماز ہی ٹوٹ جائے. انہوں نے سنایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی آپ دیکھیں گے نا وہ جو عبادت کرتے ہیں تو ان کا طریقہ ہے نماز میں ایسے ایسے ہلنا، ادھر ادھر ہلنا. ان کی نماز میں وہ ہلا جاتا ہے. وہ جو دیوار جہاں وہ عبادت کرتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، وہ مسجد اقصیٰ کی جو دیوار ہے تو وہاں وہ آپ دیکھتے ہیں وہ ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مومن کو، مسلمان کو اور نمازی کو وہ کوشش کرے کہ وہ سیدھا. اب آخری بات رہ گئی دعا کی. اب اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. دعا تو روحانی مانگنا وہ تو الگ چیز ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، کیا کیا شرطیں ہیں. ظاہری ہاتھ اٹھانے کا بھی وہ پتہ نہیں، وہ سنت طریقہ جو کتابوں میں آتا ہے وہ دیکھ لیں. پہلے تو یہ آتا ہے کہ سینے تک ہاتھ اٹھانے چاہیے. عام آپ علیہ السلام کا معمول یہ ہے. کبھی کبھار بارش یا کوئی اس طرح ہوا، آپ علیہ السلام نے بڑا کوئی جنگی حالت ہوئی تو آپ نے پورے ہاتھ بھی بلند کیے ہیں، یعنی صحابہ اکرام نے اس کو بھی روایت کیا اور انہیں آپ علیہ السلام کے نور کو بھی بیان کیا. لیکن ہم تو ہاتھ بلند کریں تو ہمارے تو جو ہے پسینے کی بو، اور مطلب وہ فرماتے صحابہ اکرام کہ آپ علیہ السلام نے جب کبھی ایسا کیا، ایک تو پورے مجمع میں خوشبو پھیل جاتی تھی، اور دوسرا آپ کے بغل مبارک سے بھی نور نکلتا تھا. آپ دیکھیں کیسی ہستی، کیسے اللہ پاک نے ہمیں دی اور ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، یعنی ان کی تعلیمات کی، ان کی محبت کی ساری چیزیں. بہرحال آپ علیہ السلام کا طریقہ جو عام زیادہ تر دعا مانگنے کا طریقہ تھا، سینے کے برابر ہاتھ ہوں، ہاتھ قبلہ کی طرف ہوں، تھوڑی سی انگلیاں ٹیڑھی آخر پہ،
اور ان میں فاصلہ اور دونوں ہاتھوں میں بھی تھوڑا سا فاصلہ، ایسے سمجھ لیں، مطلب ایسے یہ سینے کے برابر، اور یہ بند بھی نہیں کرنے، ایسے بھی نہیں کرنا، اور جو ہے ایسے بھی نہیں کرنا. یہ اپنے اپنے طریقے لوگوں کے، بند کرنے کا بھی اپنا طریقہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے. بھائی ان انگلیوں میں بھی تھوڑا فاصلہ اور دونوں ہاتھوں میں بھی تھوڑا سا فاصلہ، اور ایسے یعنی کیا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں. مانگنے والا کس طرح مانگتا ہے، مثلا آپ ظاہر جاتے ہیں شہر میں، رحیم یا خاں میں، کوئی فقیر مانگ رہا ہے مجھے کوئی چیز دے دو، روٹی دے دو، تو وہ کیا ایسے مانگے گا آپ سے؟ ایسے مانگے گا، آپ کہیں گے یہ تو کوئی لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یا نہیں، وہ ایسے بھائی مجھے دے دو، محتاجگی ظاہر ہو، مجھے کچھ دے دو، ایسے ہاتھ وہ پھیلاتا ہے نا. بس وہ جو فطری طریقہ ہے مانگنے کا، وہی مسنون طریقہ نبی علیہ السلام نے جس طرح یعنی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، سینے کے برابر، یعنی جیسے بندہ صحیح معنوں میں مانگ رہا ہے، یعنی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ عطا فرما، اور پھر جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنا پھیر سکتا ہے. یہ میں نے کہا آپ روحانی چیزیں سیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے بغیر بھی کوئی نماز بعض دفعہ قبولیت کے درجے کو وہ نہیں پہنچتی. دونوں چیزیں اہم ہیں، روح بھی اور جسم بھی. تو یہ چیزیں چلے، میں اور تو نہیں کوئی بات پوچھتی، میں پھر اجازت لے لیتا ہوں. جی آپ سے انہوں نے اچھا ہاں، کوئی اور بات تو نہیں میرے لائق جو پوچھنے والی ہو تو پوچھ لیں. جی جی جی. اچھا، یہ جو جس طرح لطائف کی صفائی بتایا اور ان کے کلر بتائے، ریڈ ہے، سنترا ہے، پیلا ہے، سبز، یعنی یہ اسی ترتیب سے ہوں گے. اور پھر جب نماز خاص طور پہ پڑھنی ہے تو اس کے اندر تو یہ ساری ترتیب دہرائے بغیر سٹارٹ کر دینی ہے. یا دوسرا یہ ہے کہ وہ روح کو جس طرح کہتے ہیں خون سے آگے دوسرے جسم میں منتقل کر کے، یا ویسے ہی بندہ خیالات میں، تصور میں، یا اس کو منتقل کرنا ضروری ہے؟ آپ بیٹھیے. ماشاء اللہ جو آپ نے اچھا سوال کیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لطائف کے بارے میں آپ نے پوچھا، بھائی لطائف کیا ہیں؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جسم کے 7 اعضاء ہیں. اسی طرح جسم کے اندر بھی 7 اعضاء ہیں، وہ آپریشن کریں تو نظر آتے ہیں. مثلا جگر ہے، گردہ ہے، دل ہے، یہ پھیپھڑے ہیں، وہ بھی 7 اعضاء رئیسیہ جن کو کہتے ہیں بھائی وہ بنیادی. اسی طرح روحانیت کی دنیا میں بھی کئی چیزیں ہیں وہ روحانی ہیں، وہ نظر نہیں آتی اس نگاہ سے تو نہیں، باطنی نگاہ سے نظر آتی، جیسے کئی لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے. وہ بھی ہیں تو بہت سینکڑوں پورے جسم میں پھیلے، لیکن ان کے جو جس طرح پورے جسم میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ 7 گردے اور جگر، یہ بڑی بڑی چیزیں تو تھوڑی ہیں. باقی بھی جسم آخر بنا ہوا گوشت کا ہی. اسی طرح لطائف تو پورے جسم میں ہے، لیکن 7 ان میں جو ہے وہ بڑے. مثال کے طور پر آپ بھی مثال جانتے ہیں، مطلب قرآن مجید میں روح کا ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک نے روح پھونکی سیدنا آدم علیہ السلام کو. اب روح نظر نہیں آتی، یہ ایک لطیفہ ہے، اس کو لطیفہ کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے قلب ہے، جو روحانی قلب ہے یا دل ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا. جگہ بے شک اس کی ادھر ہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ اور چیز ہے. یہ جو لوتھڑ ہے یہ اس کی جگہ ہے. جس طرح ہمارا جسم کے اندر روح ہے، جسم کے اندر روح ہے، یہ جو قلب ہے اس کے اندر بھی ایک روح ہے، اس کو لطیفہ قلب بولتے ہیں، جس میں جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. یہ جو جسم لوتھڑا ہے یہ اس سے مراد نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے. وہ تو دیکھیں کئی لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، مثلا کسی کافر کا دل ہو سکتا ہے کسی مسلمان میں وہ لگا دے، وہ مر رہا تھا تو اس کو لگا دیا، جیسے لوگ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں. تو یہ تو نہیں بھائی اس کا ایمان بھی ادھر ہی چلا گیا، ہر چیز ادھر چلی گئی، وہ اس کے ادھر ہی رہے گی، وہ ادھر ہے وہ چیزیں. تو وہ ایک یعنی وہ قلب ہے. اسی طرح روح ہے، اسی طرح جو ہے عقل ہے. دیکھیں نا بندے کی سمجھ ہے عقل. یہ تو گوشت کا لوتھڑے ہو گیا. اگر دماغ آپ کھولیں گے بھی تو آپ کو گوشت نظر آئے گا، بھیجا نظر آئے گا جو بندہ، لیکن وہ جو اندر جو سوچ سمجھ چیز ہے وہ تو نظر نہیں آتی. وہ بھی ایک لطیفہ ہے. تو اسی طرح اور بھی ہے، جتنا ہمیں مطلب ہے کہ ضرورت ہے وہ بتایا. تو آپ نے جس طرح فرمایا
کہ یعنی ان کو نماز سے پہلے اگر بندے نے کرنا ہے تو وہ بیٹھ کر مطلب تھوڑی توجہ کر کے تو ان کا تزکیہ صاف کرنا ہے ان کو، تاکہ وہ ایسے بٹن ہے جیسے یہ ہے نا قمیص کے بٹن، یہ کھل جائیں تو جسم اندر سے نکل سکتا ہے، اسی طرح وہ روح کے گویا بٹن ہے، اگر وہ کھل جائے صاف ہو جائے تو روح کے لیے سفر کرنا، روحانیت کی دنیا میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ اسی مہینے میں حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا، لیکن شروعات اس کی کہاں سے ہوئی؟ کعبہ شریف سے۔ جبریل علیہ السلام پہلے حضور علیہ السلام کو کعبہ شریف کے پاس لے گئے، وہاں آپ کا سینہ چاک فرمایا، پھر جو ہے آب زمزم سے کچھ چیز دھوئی، کوئی پھر جو ہے آپ کا قلب مبارک، پھر جو ہے کچھ اس میں ڈالا جو اللہ سے تحفہ وہ لے کر آئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو دیکھیں نا اس معراج پہ جانے کے لیے یہ کچھ تبدیلی اس جسم میں اس کو انہوں نے کیا۔ تو ہمارا تو وہ معاملہ نہیں ہے، تو ہم تو جو ہے یہی ہے کہ ان کے فیض سے، ان کے نقشے جو انہوں نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا، ذکر اذکار کا طریقہ بتایا، ہم چلو ذکر کے ذریعے وہ پاکی اپنی کوشش کریں بھئی پاک ہو جائے، جو ظلمت ہے وہ دور ہو جائے یہ چیز۔ تو جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے ہو یا ویسے جو ہے یعنی توجہ کر کے اور جو ہے ان میں صفائی کرنا، اور جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ پھونکنا بھئی خیالی سے بندہ کر لے یا کہ مطلب ظاہری طور پر ابتداً جب تک وہ سیکھ رہا ہے، وہ اس کی مشق پوری نہیں ہو جاتی تو وہ ایسے ہی کرے گا، ورنہ وہ اثر کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کی وہ مشق اس کو عادت ہو گئی، آپ ہی دیکھیں گے کچھ دن بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں اس لطائف کی طرف توجہ کرنے کی، یا تھوڑا سا آپ ارادہ ہی کریں گے تو وہ سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہے، اور تو نہیں پوچھ رہے تھے آپ کچھ؟ 2-3 مسائل نماز کے آپ بتا رہے تھے، تو آپ نے اس دوران میں وہ کیا کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا یا فلاں جو بزرگ ہے امام ان کا یہ طریقہ تھا۔ جی میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا آپ یہ بتائیں گے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پڑھتے دیکھا کہ جس طرح ایک بھائی بھی بتا رہا تھا اس نے بھی پڑھی، تو ایسے آپ کا بھی تو یہ تجربہ ہوتا ہی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر میں جتنی میری زندگی ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ موت تک امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا، میں نے کبھی اپنی کوئی چیز کبھی کسی کے سامنے کسی تنہائی میں، یا مطلب جو بندہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میں مجھے بھی کوئی چیز نظر آئی یا میں بزرگ ہوں یا میں کوئی ہوں، ہاں آپ کا گمان ہے اللہ پاک فائدہ دے دے آپ کو، تو مطلب وہ لوگ ہی بتانے کے لیے کافی ہیں، مطلب یعنی چیزیں کے لیے ان چیزوں سے ہاں ایک تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، آئے دن لوگ کبھی دعوے کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی اچھا میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی پیر دعوے کرتے رہتے ہیں دوسرے، ہونا تو چاہیے وہ جو مرید جو فالوور ہے ان کو کچھ ملے، تو بندہ ہی خود کہتا رہے، تو اس طرح سے تو کئی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری قابلیت اس میں نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی چیز بتاؤ، تمہاری قابلیت تمہارے ساتھ جو بندہ کھڑا ہو اس کو نظر آئے، جس کو وہ تمہارے لیے یہ کافی ہے، مطلب یہ چیز۔ تو وہ اس لیے جو ہے واقعی بات آپ کی صحیح ہے، کئی ہمارے جو ساتھی ہیں کئی لوگ ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو پورا نماز کا یہ دعا کا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں بھی ہے، اور کشف دیکھا بھی گیا آپ علیہ السلام کو، یعنی جنہوں نے دیکھا بھئی ایسے ہی آپ دعا جو ہے وہ اپنا مانگ رہے تھے، اور کیونکہ یہ ہماری جو شریعت ہے یہ کتابوں پہ چلتی ہے، ظاہر پہ چلتی ہے، جو حدیث میں فقہ میں آ گئی وہ عین نبی علیہ السلام کے ہی طریقے ہیں جو امام ابو حنیفہ نے بتائے، ہر ایک امام نے بتائے، وہ ادائیں ہیں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ایک ادا سے محبت ہو جاتی ہے، تو یہ 4 امام جتنے بھی یعنی 4 امام ہیں یہ اللہ پاک ان کے سب کے درجات، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مختلف اداؤں کو محفوظ کیا ہے، اگر وہ نہ کرتے تو وہ ادا پتہ نہ چلتا آپ علیہ السلام نے ایسے بھی کیا ہے، تو یہ اس امت کے لیے رحمت ہے، اس امت کے لیے۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، آئے دن کوئی خواب بیان کر دیتا ہے، کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، تو آپ بھی چاہتے میرا کام بھی بند ہو جائے تو لوگ پیچھے لگ جائے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو میں تو خاموش ہی ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، اور کیا قیامت والے دن تھوڑا پتہ چلے بھئی کیا یہ نہیں کیا، وہ بھی نجات ہو جائے، میں آپ کو صحیح مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے علم نہیں، میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی اس طرح، یہ ہے بھئی میں بھی آپ کی طرح
مسلمان صحیح بننے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی کوئی غلطی ہو گئی توبہ کر لی، کبھی مطلب نیکی کر لی بتا دی، یہ الگ بات ہے۔ اب اللہ پاک کسی کو دکھائے، اللہ پاک کسی کو کسی کے ذریعے فائدہ پہنچا دے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے۔ میں نہیں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا یا کہتا، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد تیجانی رحمۃ اللہ، پہلی صدیوں میں، یہ ابھی کچھ صدیاں گزری ہیں۔ وہ ایسے بزرگ تھے، مراکو کے رہنے والے تھے، وہیں دفن بھی ہوئے، سیدنا عبدالعزیز دباغ کے شہر میں ہوئے، کہ نبی علیہ السلام کی بیداری میں ان کو زیارت ہوتی تھی، جاگتے انہوں نے حضور علیہ السلام سے ذکر طریقہ سارا لیا، یعنی ان کے پہلے کسی بزرگ کے مریض تھے، بعد میں ان کا آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی تعلق رہا، تو ان کا تیجانی سلسلہ بھی بڑا مشہور ہے، یعنی افریقہ میں بہت لوگ ان کو کروڑوں اربوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کئی عمل برے ایسے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، ان سے فرمایا کہ بچنے چاہیے۔ کئی عمل ایسے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک انہوں نے بتایا، وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو پتہ ہو میں ولی نہیں، میں عام بندہ، میں بھی گناہ گار دوسروں کی طرح، اور وہ ولایت کا دعویٰ کرے یا بتائے میں یہ واقعی ولی ہوں یا میں نیک ہوں، میں بڑا پارسا ہوں۔ فرمایا اس نے کیونکہ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کی دوستی کا دعویٰ، اور اللہ اس کو دوست سمجھتا ہی نہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا جو ہے، فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے، کیونکہ اتنا بڑا۔ تو اس لیے ہم تو پہلے ہی ڈرتے ہیں کہ بھئی کیا معاملہ ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہونا ہے، امید تو یہی ہے کہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ بات یعنی اس طرح کی چیز ہے۔ اللہ پاک میرے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، کوشش ہی ہے کہ یہ مطلب یعنی ہو جائے۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کو فلاں دے، یہ ان کی باتیں ہیں، فلاں ہے وہ ہیں، یہ ان کی باتیں، یہ جواب دے قیامت والے دن۔ میں تو آپ کو بتا دیا ہے بھائی، میں جو باقی اللہ پاک کے علم میں جو ہے وہ اللہ پاک ہی جانتا ہے، میرے علم میں جو بات تھی میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتا دی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ کافی ٹائم ہو گیا، باہر کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، جتنے بھی ساتھی یہاں پہ مہمان بیٹھے ہیں سر، آپ باہر جا کر کھانا تناول فرمائیں، تاکہ سوال جب آپ پھر حضرت صاحب نہیں بھی ہیں صبح بھی ہو سکتے ہیں، صبح تشریف لیں، جو ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صبح پوچھ لیں، ہم سے بھی پوچھ لیں، یہاں پہ علماء بھی موجود ہیں، کوئی فقہی سوال ہے ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ہر سوال جب حضرت صاحب سے پوچھیں گے تو پھر سارے آپ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔